بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 61 سے 67 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 61۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز دے۔ آپ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ کسی بستی میں اتر پڑو، تمہیں مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اب دیکھیں وہی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وہی قوم اپنی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت میں ڈال دی گئی، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 62۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور وہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ آیت نمبر 63۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کر دیا، معجزے کے طور پر کوہ طور ان پر معلق ہو گیا تھا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی تورات، اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے یعنی ہدایت، اس سے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ آیت نمبر 64۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم تو نقصان اٹھانے والے میں ہو جاتے۔ آیت نمبر 65۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہوگا جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اس کی تفصیل آگے سورہ اعراف میں بھی آئے گی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں کی شریعت میں ہفتہ کے روز کوئی دنیاوی کام کرنا منع تھا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن گزارنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی اور باقی دنوں میں دور گہرے پانی میں چلی جاتی، یعنی ان کو شکار کرنے کے لیے مچھلیاں عام دنوں میں نہیں ملتی ہیں، ہفتے والے دن ہی مچھلیاں اوپر آتی تھیں، لیکن ان کو شکار کرنا منع تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے کہ ہفتے کے دن کنارے پر گڑھے کھود دیتے اور مچھلیاں ان میں گرتی پھر واپس نہ جا سکتی، اور یہ لوگ دوسرے دن جا کر ان کو پکڑ لیتے اور گمان یہ کرتے کہ ہم نے تو ہفتہ کے دن کوئی شکار نہیں کیا، حالانکہ عبادت کا دن تھا، انہوں نے مچھلیوں کو ٹریپ کرنے میں دن گزار دیا، تو اس پر ان کو سزا ملی اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 66۔ اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بنا دیا۔ آیت نمبر 67۔ اور حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہاں بھی تفصیل کے بغیر اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا
اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم کو چھوؤ تو یہ جی اٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہاں پر دو چیزیں مقصود تھیں، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں جو بچھڑے اور گائے کا تقدس دلوں میں بیٹھا ہوا تھا اس کو ختم کرنا تھا، دوسرا یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔